بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم بایو کا سٹارٹ کر رہے ہیں اور آپ 10th سے فرسٹ ایئر میں آئے ہیں تو آپ کو اس حوالے سے ویلکم کرتے ہیں۔ تو کچھ باتیں جو ہے نا میں آپ کو اس حوالے سے بایولوجی کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ باقاعدہ ایک علیحدہ سے ہم لیکچر اپلوڈ کریں گے کہ جس میں بایو کے پیپر کو کیسے سالو کرنا ہے، یا کچھ سوال جو آج کل اپلائیڈ انڈرسٹینڈنگ اور نالج بیسڈ آ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کو وضاحت دیں گے۔ تو فی الوقت میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ آپ فرسٹ ایئر میں آئے ہیں تو بایو میڈیکل گروپ کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے، تو بیالوجی کے حوالے سے کچھ باتیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ ایک تو یہ تھیوریٹیکل سبجیکٹ ہے ایز کمپیئر ٹو میتھ، تو اس میں آپ کو بہت زیادہ لکھنا پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں، جو ہمارا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ 2-4 چیپٹر پڑھنے کے بعد نا ان کو بایو بہت مشکل لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ بایو مشکل نہیں ہے، بایو بہت آسان ہے، صرف اس میں اپنا ایٹیچیوڈ، اپنی سوچ آپ چینج کریں گے۔ آسان اس طرح ہے کہ اس میں کوئی کیلکولیشنز نہیں ہیں، صرف آپ نے دلچسپی شو کرنی ہے، انٹرسٹ شو کرنی ہے۔ جب آپ انٹرسٹ شو کریں گے تو آپ کو جو ہے نا بہت زیادہ یہ سبجیکٹ بہت اچھا لگے گا، اور اس کی اپلیکیشنز بھی آج کل بہت زیادہ ہیں۔ تو ہم جو اس بک کو ہم سٹارٹ کریں گے، اس میں میری کوشش ہوگی کہ آپ کو ہر حوالے سے آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہوں۔ اور دوسری بات، جو سب سے اہم بات جو میں نے فیل کی اپنے تجربے میں، وہ یہ ہے کہ بچوں کو مشکل اس لیے یہ آتا ہے کہ ان کو ٹرانسلیشن نہیں آتی، میننگز نہیں آتے۔ تو میں نے ایک کوشش کی ہے کہ اپنے لیکچرز میں ٹرانسلیشن، مشکل الفاظ کے میننگز اور مختلف ٹرمز کی ایکسپلینیشن آپ کو کر دوں، تاکہ آپ کو یہ چیز سمجھ۔ دیکھیں، جب انسان کو اکتاہٹ اس وقت ہوتی ہے جب کوئی چیز سمجھ نہ آئے، تو جب آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اسپیشلی جب آپ گھر میں بک کو اٹھا کے پڑھتے ہیں، جب اس کی ٹرانسلیشن ہی سمجھ نہیں آئے گی آپ کو، تو اس کا آپ کو جو ہے نا دلچسپی آپ کی ختم ہوتی جائے گی۔ ایک تو میں نے اپنے لیکچرز میں یہ کوشش کی ہے کہ ہر ایک ٹاپک کو پوری کا پورا اس کا جو ہے نا ٹرانسلیشن، میننگز، مشکل ٹرمز، اس کی وضاحت کروں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس میں ہم یہ چیزیں کرتے جائیں گے۔ اور دوسرا جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس بایولوجی کے پیپر کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا میں آئیڈیا دے دوں۔ آپ کا پیپر 85 مارکس کا ہوتا ہے، اس میں 9 کویشچنز ہوتے ہیں۔ یہ میں نے پیئرنگ سکیم لکھ دی ہے۔ تو اس میں پہلا سوال جو ہوگا وہ آبجیکٹیو ٹائپ ہوگا، جو 17 نمبر کا ہوتا ہے، اور اس میں کوئی چوائس نہیں ہوتا۔ اور آبجیکٹیوز کو کرنے کا تعلق جو ہوتا ہے صحیح کرنے کا، کہ آپ کی کتنا مطلب اسٹڈی ہے، کتنا آپ نے چیپٹر کو، بک کو اچھے طریقے سے پڑھا ہوا ہے، سمجھا ہوا ہے، لائن ٹو لائن آپ نے اس کو جو ہے نا انڈرسٹینڈ کیا ہوا ہے۔ دوسرا سوال ہوگا شارٹ کویشچن کا، تیسرا بھی شارٹ کویشچن کا ہوگا، چوتھا بھی شارٹ کویشچن کا ہوگا، اور یہ پارٹ میں ہوں گے، 3 پارٹ ہوں گے شارٹ کویشچن کے۔ تو ٹوٹل 44 مارکس جو ہے نا کا یہ 3 سوال بنتے ہیں۔ تو ہر شارٹ کویشچن کے 2 نمبر ہوتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتایا نا کہ بھی نیکسٹ کسی جو ہے نا لیکچر میں آپ کو پورا ایک طریقہ سمجھا دوں گا کہ شارٹ کویشچن کرنے کس طرح ہیں، شارٹ کویشچن کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے، کیونکہ اکثر بچوں کا یہ رونا ہوتا ہے جی ہم لکھتے تو پورا ہیں، نمبر ادھر 1 دیے ہوتے ہیں یا پورا کٹ لگایا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز بھی آپ کو کسی ویڈیو میں سمجھا دوں گا۔ کویشچن نمبر 5 جو ہے، یہ اس میں جو چیپٹر ہیں پہلا اور 13واں، یعنی پیئر کیا گیا ہے، پہلے چیپٹر کو 13ویں کے ساتھ ملایا گیا۔ اچھا، یہاں پر میں نے کچھ لفظ لکھے ہوئے ہیں، KUA،
اس کی بھی وضاحت میں کسی لیکچر میں کروں گا. کے کا مطلب ہوتا ہے نالج بیس، یو کا مطلب ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ بیسڈ، اور اے کا مطلب ہوتا ہے اپلائیڈ بیس. ان ساری باتوں کی وضاحت نیکسٹ کسی جو ہے نا لیکچر میں کر دوں گا آپ کو. تو بہرحال کویشچن نمبر 5 پہلے اور 13ویں چیپٹر سے بنے گا، یعنی ایک پارٹ پہلے چیپٹر سے اور دوسرا پارٹ 13ویں چیپٹر سے. کویشچن نمبر 6 جو ہوگا یہ دوسرے چیپٹر سے اور 8ویں چیپٹر سے بنے گا. ایک پارٹ دوسرے سے آئے گا، ایک پارٹ 8ویں سے آئے گا. کویشچن نمبر 7 یہ 4تھ چیپٹر اور 12تھ چیپٹر سے آئے گا. اور کویشچن نمبر 8 جو ہے وہ 5تھ چیپٹر اور 14 چیپٹر سے آئے گا. کویشچن نمبر 9 جو ہے یہ 6 چیپٹر اور 11 چیپٹر سے آئے گا. اس میں آپ نے کرنے ہوتے ہیں 3 سوال. اب اسٹوڈنٹ یہ سمجھتے ہیں جی ہم نے تو کرنے ہیں 3 سوال، وہ کوئی 3 پیئر کر لیتے ہیں، یعنی 6 چیپٹر پوری بک میں سے 6 چیپٹر کر لیتے ہیں. اب انہیں یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ 6 جو پارٹ وہ اٹیمپٹ کریں گے یا 6 چیپٹر جو کریں گے وہ تو آپ کو ملیں گے 24 مارکس. اس لیے آپ نے پوری بک کو تھارو اسٹڈی. ہاں یہ بات ٹھیک ہے، اس پیئرنگ کا اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان چیپٹرز کو ذرا ڈیٹیل کے ساتھ، یعنی اس کی سبجیکٹو کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سلیکٹ کرنے میں فائدہ ہو جاتا ہے. آپ اس میں سے اپنی چوائس کے مطابق 3 جو ہے نا کویشچن سلیکٹ کر لیں اور ان چیپٹرز کو بہت اچھے طریقے سے لانگ کویشچن کے حوالے سے آپ دیکھیں. لیکن اس میں شارٹ کویشچن اور MCQs، اس کے لیے آپ کو پوری بک کو اسٹڈی کرنا ہے، پوری بک کی ساری باتیں سمجھنی ہیں، تب آپ کو کمانڈ آئے گی MCQs پر اور شارٹ کویشچن پر. تو یہ ایک پیئرنگ سکیم آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. یہ پچھلے سال سے پیئرنگ سکیم تھوڑی سی تبدیل ہوئی ہے. 13ویں چیپٹر کو انہوں نے ایڈ کیا ہے. پہلے 13واں چیپٹر جو تھا وہ شارٹ کویشچن میں تھا، اب جو ہے 13واں چیپٹر لانگ کویشچن میں آ گیا ہے. تو اس کو ہم ڈیٹیل سے آگے دیکھیں گے کمپلیٹلی. تو بہرحال یہ پیئرنگ سکیم آپ کو فائدہ دے گی، تو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے ذہن میں رکھ لینا ہے. اس کے مطابق آپ نے اپنی چوائس چیپٹرز کو لانگ کویشچن کے حوالے سے. باقی جہاں تک MCQs اور شارٹ کویشچنز ہیں وہ تو پوری بک سے آتے ہیں، کہیں سے 2 آتے ہیں، کہیں سے 4 آتے ہیں، کہیں سے زیادہ آتے ہیں. تو اوور آل ویٹیج ہر چیپٹر کا سیم ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے چیپٹر پر. تو آج ہمارا پہلا لیکچر ہے بیالوجی کے حوالے سے، انٹروڈکشن آف بیالوجی. چیپٹر کا نام بھی یہی رکھا گیا ہے، انٹروڈکشن آف بیالوجی. یعنی اس چیپٹر کو پڑھنے سے آپ کو بہت سی باتیں اس سے اویئرنیس ملے گی. تو اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کچھ بیسک ٹرمز جو ہے نا جو اس ٹاپک میں اس سٹارٹ میں یوز ہوئی ہیں ان کو ذرا وضاحت کے ساتھ بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ واٹ از سائنس. سائنس کیا ہوتی ہے؟ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، جب ہم سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو سائنس کیا ہوتی ہے؟ سائنس کی تعریف ہم یوں کریں گے، اٹ از دی اسٹڈی ان وچ آبزرویشنز آر میڈ، ایکسپیریمنٹس آر پرفارم. یعنی ایک ایسا اسٹڈی کرنے کا ایک طریقہ ہے جس میں 2 باتوں پر فوکس ہوتی ہے، آبزرویشنز پر اور ایکسپیریمنٹس پر. اب آبزرویشنز کیا ہوتی ہیں؟ جس کو ہم کہتے ہیں مشاہدہ. یہ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک حص رکھ دی ہے کہ ہم ہر چیز کو مشاہدہ کرتے ہیں، غور سے دیکھتے ہیں. مشاہدہ کا مطلب غور سے دیکھنا. آپ نے دیکھا ہوگا جب بچہ گرو ہوتا ہے، ابھی سٹارٹ کی ایج پہ ہوتا ہے، جو ہی وہ بولنا سیکھتا ہے، جو ہی اس کے سینسز ایکٹیو ہوتے ہیں، تو وہ اکثر ہر چیز کو دیکھ کر کویشچن کرتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو یہ اس کے آبزرویشن کی بیس پر ہوتا ہے. یعنی جو چیز دیکھیں گے اگر وہ آپ کو سمجھ نہیں آئی تو اس کے بارے میں آپ کچھ سوچیں گے. تو آبزرویشن کا مطلب مشاہدہ کرنا، غور کرنا، دیکھنا، سمجھنا کسی بھی بات کو، کسی بھی فینامینا کو. خاص طور پر یہاں پر ہم لیونگ آرگنزم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ لیونگ آرگنزم کے کسی بھی فینامینا کو غور سے سمجھنا، دیکھنا، اس کو ہم آبزرویشن کہتے ہیں. اور دوسری بات ایکسپیریمنٹس
परफॉर्म किए जाते हैं। यानी साइंस में दो काम होते हैं, ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर तजर्बात करना। मिसाल के तौर पर तजर्बे से मुराद ये भी ले सकते हैं, जैसे आग है, अब एक बच्चा है जिसको पता नहीं है कि भी आग जो है जला देती है, तो वो लाजमी तौर पर आग के करीब अपने हाथ को लाने की कोशिश करेगा, या माचिस है तो उसको जलाने की कोशिश करेगा। जो ही उसको जो ना हाथ उसका जलेगा, उसको समझ आ जाएगी, उसका ऑब्जर्वेशन पक्का हो जाएगा। हज़ार दफ़ा बताने के बावजूद भी वो जो है ना ये काम करने की कोशिश करेगा, लेकिन जब उसका हाथ जलेगा उसे समझ आ जाएगी कि ये चीज़ नुकसानदेह है। तो बहरहाल इसको हम साइंस कहते हैं। तो साइंस की तारीफ़ यही हो जाएगी, इट इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड एंड एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म। अब इनका फ़ायदा क्या होता है, यानी साइंस को पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है? बाय विच कंक्लूजन्स आर विदड्रॉन टू अंडरस्टैंड द नेचर, जिसके नतीजे में हर एक इंसान, हर एक जी शऊर इंसान जब किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करता है और उस पर उसका तजर्बा हो जाता है, तो उसके बारे में वो एक राय बनाता है कि ये चीज़ क्या है। जैसे मैंने मिसाल दी बच्चे की, आग से जलने पर उसको समझ आ जाएगी कि आग जो है ना जला देती है। तो ये ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर और एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पर होता है। तो हम ओवरऑल साइंस को यही कहेंगे कि साइंस इज़ द स्टडी in which observations are made and experiments are performed, by which conclusions are withdrawn to understand the nature। अब नेचर क्या होता है? नेचर एक ऐसी चीज़ को आप कह सकते हैं जिसको आप कहते हैं ना, वो चीज़ जिसको अल्लाह ताला ने बनाया, जिसको इंसान ने ना बनाया। हर वो चीज़ दुनिया में, हर वो चीज़ जिसको अल्लाह ताला ने बनाया है, उसको हम नेचर कहते हैं। पानी एक नेचर है, हवा एक नेचर है, ऑक्सीजन एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है ना। यानी जिसको इंसान ने ना बनाया उसको हम कहते हैं नेचर। तो नेचर की भी तारीफ हम यूँ करेंगे, नेचर फितरत के असल मीनिंग क्या होंगे? एनीथिंग, एनीथिंग से मुराद लिविंग, कोई भी लिविंग चीज़। नॉन लिविंग भी कुछ आ सकते हैं, लेकिन एनीथिंग वो लिविंग चीज़ें विच इज़ नॉट मेड बाय ह्यूमन, जिसको इंसान नहीं बनाता, ना बना सकता है। या इसको यूँ भी कह सकते हैं, एनी इवेंट, कोई भी तब्दीली जो हमारे माहौल में हो रही हो या हमारे बॉडी के अंदर हो रही हो, विच इज़ नॉट काज बाय ह्यूमन, जो इंसान की वजह से ना हो। हर वो तब्दीली जो इंसान की वजह से ना हो, बाई नेचर, बाई जो है ना फितरती तौर पर जो अमल हो। जैसे हमारे अंदर खुराक हज़म होती है, अब खुराक खाते हैं, खुराक हज़म हो गई, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो ऐसी कोई तब्दीली या ऐसी कोई चीज़ जिसको ना इंसान बना सकता हो, ना इंसान परफॉर्म कर सकता हो, उसको हम नेचर कहते हैं। तो इस साइंस में हम नेचर से जो है ना रिज़ल्ट लेते हैं और नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। चलें, ये तो कुछ बेसिक बातें थी। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर, बायोलॉजी। व्हाट इज़ बायोलॉजी? तो बायोलॉजी बहुत ही सिंपल उसकी डेफिनेशन है। तमाम साइंस सब्जेक्ट में सबसे आसान तारीफ बायोलॉजी की है। क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। ये साइंस की वो शाख है जिसमें हम लिविंग थिंग्स का मुताला करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मुताला करते हैं। अब इसको स्टडी करने का क्या फ़ायदा होगा हमें? लाइक अदर साइंसेज इट इज़ द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर। तो बाकी साइंसेज, देखो जितने भी अलूम हैं दुनिया में, जितने भी अलूम हैं, जितने भी नॉलेज हैं, बुनियादी तौर पर वो नॉलेज इस नेचर को समझने के लिए। तो दूसरे अलूम की तरह बायोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें हम नेचर को सही मायनों में समझते हैं कि भी इंसान, अब इंसान को हम समझ रहे हैं कि भी इंसान जो है ज़िंदा है, उसके अंदर ज़िंदा रहने के लिए क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं। अब हमें समझ आती है कि वो खुराक लेता है, खुराक डाइजेस्ट होती है, डाइजेस्ट होने के बाद खुराक उसके बॉडी का हिस्सा बनती है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ होती है,
ٹھیک ہے نا جی، یا کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر جو انرجی ہے وہ ہماری خوراک سے ایکسٹریکٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں سائنس کو سمجھنے سے ملتی ہیں، اور سائنس ہمیں نالج دیتی ہے کس کا؟ نیچر کو سمجھنے کا، اور نیچر جو ہے کو سمجھنے کا جو ایک پورا واضح قسم کا جو ہمیں کنسیپٹ ملتا ہے وہ اس سائنس بیالوجی سے، اگرچہ باقی سائنسز بھی نیچر کو ایکسپلین کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تو اس میں بیالوجی کے لفظ کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیں۔ ورڈ بیالوجی، ورڈ بیالوجی جو ہے اٹ از derived فرام 2 گریک ورڈس۔ یہ بھی ایک آبجیکٹو میں اکثر آ جاتا ہے کہ جی بیالوجی کا لفظ کہاں سے آیا؟ گریک ورڈ، گریک اور لیٹن، یہ دو جو ہے نا علوم ہیں جہاں سے سائنس کو زیادہ تر جو ہے نا ہمیں انفارمیشنز یا بیسکس ملی ہیں۔ تو بیالوجی کا لفظ جو ہے وہ گریک ورڈ سے آیا ہے۔ گریک ورڈ یعنی یہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، بایو اور لاگی۔ بایو کا لفظ نکلا گیا ہے بایوز سے، بایوز کا مطلب ہوتا ہے لیونگ، لیونگ، اور دنیا میں 2 چیزیں ہیں، ایک لیونگ ہے اور ایک نان لیونگ ہے، اور اس کے کریکٹر آگے ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو لیونگ وہ جاندار چیزیں ہوتی ہیں جو جن کے اندر کچھ کریکٹرز ہوتے ہیں، جیسے وہ سانس لیتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، ان کی گروتھ ہوتی ہے، ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ان کی ریپروڈکشن ہوتی ہے، تو ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اور لوگوز لاجک سے لفظ ہے، لاجک کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو دیکھ کر، وہ لیونگ ہو یا نان لیونگ ہو، اس کو دیکھ کر ریزننگ کرنا، ریزننگ تجسس کرنا، سوچنا، غور کرنا، اس کے بارے میں کوئی دلیل دینا، اس کو سمجھنا، اس کو ہم لوگوز کہتے ہیں۔ تو بایوز لیونگ آرگنزم کا مطالعہ ہے، لوگوز ان لیونگ آرگنزم کے بارے میں غور و فکر، سوچ بچار، بحث مباحثہ کرنے کا علم ہے۔ تو اس طرح ان دونوں الفاظ کو اگر ہم ملا دیں تو اس کا مطلب یہی بنتا ہے جانداروں کے بارے میں غور کرنا، جانداروں کے بارے میں سمجھنا۔ اب سمجھنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر کون سے پروسیس ہو رہے ہیں، ان کی اناٹمی کیا ہے، ان کی کیمسٹری کیا ہے، ان کی فزیالوجی کیا ہے، یہ ساری باتیں ہمیں اس سائنس میں ملے گی۔ چلیں جی، لٹرل میننگ، لٹرل میننگ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ اس کا اصل مطلب سمپل ہے، لائف۔ لٹرل میننگ آف بیالوجی مینز لائف، یعنی لائف کو ہی ہم ڈسکس کریں گے۔ ہماری ساری اس سائنس کا جو محور ہے وہ لائف یعنی لیونگ آرگنزم ہے۔ اچھا جی، ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے کہ جی بیالوجسٹ۔ بیالوجسٹ کیا ہوتے ہیں؟ بیالوجسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں، دوز پرسنز ہو اسٹڈی بیالوجی، جو بیالوجی کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اب جو بیالوجی کو اسٹڈی کرتے ہیں وہ عام طور پر ڈیل ود دی پارٹ آف لیونگ اینڈ نان لیونگ پارٹ، یعنی ان کا جو فوکس ہوتا ہے بیالوجسٹ کا ان 2 چیزوں پر ہوتا ہے، جاندار اور ان سے ریلیٹڈ بے جان چیزیں۔ اب یہ جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں جی آکسیجن، یہ بے جان چیز ہے۔ اب اس کا ریلیشن جو ہے نا یہ بیالوجسٹ اسٹڈی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اگر ہم اپنی زندگی سے آکسیجن کو نکال دیں، اس کے بغیر لائف ممکن نہیں، یعنی جو نان لیونگ ہیں یہ ان باتوں کے بارے میں نشاندہی ہے جو ہماری لائف کے لیے، کسی زندہ جاندار کی سروائیول کے لیے ضروری ہے۔ وہ چیزیں اس میں نہیں آئیں گی جو مطلب ہم کہیں کہ اس کے بغیر ہم سروائیو کر سکتے ہیں۔ میں جیسے سمپل سی مثال دیتا ہوں، کمپیوٹر۔ اب کمپیوٹر کو ہم زندگی سے نکال دیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایک کافی عرصہ گزرا ہے جو ہم اس کے بغیر رہتے رہے ہیں، تو ان چیزوں کا تذکرہ لیونگ نان لیونگ میں نہیں آئے گا۔ نان لیونگ میں ان چیزوں کا تذکرہ ہوگا جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ تو ان بیالوجسٹ کی جو ایک اسپیسیفیکیشن ہوتی ہے جس پر وہ اپنے آپ کو لیمیٹائز رکھتے ہیں وہ ہے کہ دے اسٹرائیو ٹو انڈرسٹینڈ، ہمیشہ وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب سمجھنے سے مراد وہی بات ہے آبزرو کرنا اور ایکسپیریمنٹ کرنا، کہ وہ آبزرو بھی کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹ بھی کرتے ہیں۔
एक्सप्लेन, फिर उनको उस फिनोमिना को, उस तब्दीली को, उस ऑर्गेनिज्म को एक्सप्लेन करते हैं। कि जैसे हम कहते हैं जी वायरस, अब वायरस को उन्होंने देखा, बायोलॉजिस्ट जो जब देखेगा वायरस को तो उसने उसको अंडरस्टैंड किया कि वायरस क्या है। वायरस एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अब उसकी वो एक्सप्लेनेशन करेगा जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड पर मुश्तमिल होता है, ठीक है ना। यानी एक आम ले मैन का ऑब्जर्वेशन और होता है, बायोलॉजिस्ट का जो ऑब्जर्वेशन होता है दो बातों पर मुनहसर होता है। वो दो बातें क्या होती हैं? वो दो बातें ये होती हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग का आपस में क्या रिलेशन होता है। अच्छा जी, अब वो अपनी विजाहतें से मुराद एक आदमी बायोलॉजिस्ट की बात नहीं हो रही, दुनिया जहान के बायोलॉजिस्ट किसी एक जानदार पर अगर वो स्टडी कर रहे हैं, उन सारों की जो एक्सप्लेनेशंस हैं, उन सारों के जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको वो इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना, उन मालूमात को इकट्ठा करना, और इकट्ठा करके उसको डिस्क्राइब करता है, आपको बता देता है। आपका मतलब है स्टूडेंट्स को, उन लोगों को जो साइंस से रिलेटेड हैं, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि वायरस, व्हाट इज़ वायरस। अब ज़ाहिर है इसको बायोलॉजिस्ट लोगों ने स्टडी किया होगा, तो जिसकी बुनियाद पर अब हम एक राय कायम कर रहे हैं उनकी मालूमात की बुनियाद पर कि वायरस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो दो मॉलिक्यूल्स का बना होता है, डीएनए और प्रोटीन। तो इसको करना कहते हैं डिस्क्राइब करना। यानी जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो किसी भी चीज़ को, फिनोमिना को अंडरस्टैंड करेंगे, और अंडरस्टैंड करने के बाद उसकी वजाहत करेंगे, और उसके बारे में जितनी मालूमात होंगी उसको वो जोड़ेंगे, मिलाएंगे, और मिलाने के बाद आपको एक उसकी तशरीह बता देंगे। जिस तरह आप कह सकते हो कि जो है ना किसी भी तहकीक की जो पब्लिकेशंस होती हैं वो उस शक्ल में, रिटन फॉर्म में, रिकॉर्डेड फॉर्म में वो आपको उसकी मालूमात दे देंगे। किसके बारे में होगा सब कुछ? ये लिविंग वर्ल्ड के बारे में होगा। लिविंग वर्ल्ड, अब लिविंग वर्ल्ड से मुराद लिविंग और नॉन लिविंग, वो चीज़ें जो जानदार हैं और वो चीज़ें जो उन जानदारों के साथ मुंसलिक हैं, जिनके बगैर वो सर्वाइव नहीं कर सकते, उनको वो एक्सप्लेन कर देगा। ऐसे साइंटिस्ट को हम कहते हैं बायोलॉजिस्ट। तो इन सारी बातों को हम सामने रख के फिर इसको यूं कहेंगे, पर्सन्स हु स्टडी बायोलॉजी, हु deals with the part of living and non-living parts which affect का मतलब non-living जो है affect the living part in any way। तो ऐसे लोगों को बायोलॉजिस्ट कहेंगे, और इनकी जो अंदाज होगा वो यही होगा कि किसी भी फिनोमिना को वो अंडरस्टैंड करते हैं, उस फिनोमिना की एक्सप्लेनेशंस जो है ना वो जानते हैं, और उन एक्सप्लेनेशंस को वो इंटीग्रेट करते हैं, और इंटीग्रेट करके उसको वो डिस्क्राइब करते हैं। थैंक यू।